السلام علیکم۔ ناول حلال عشق کا کرم رہا میں ہے ٹارگٹ 10 سبسکرائب 20 لائک 15 کمنٹ کس نمبر 2۔ دشمنوں کا حملہ ناکام ہو چکا تھا۔ زابر کا معمولی سے چوٹ آئی تھی لیکن اس کا تمام ساتھی محفوظ تھے۔ ازمیر نے کہا شاہ اگر ہم چاہتے تو آج سب کو ختم کر دیتے۔ زابر نے آسمان کی طرف دیکھا اور دھیمی آواز میں بولا طاقت کا مطلب ہر دفعہ خون بہانا نہیں ہوتا۔ اسی لمحے اسے نہ جانے حیات کی وہ بات آئی اللہ ہر دعا سنتا ہے۔ حیات نے امی جان نماز پر بیٹھ کر دعا مانگ رہی تھی، بے خبر جس شخص کے لیے اس نے ہدایت کی۔ اللہ اس کے دل میں تبدیلی کی پہلی کرن پیدا کر چکا تھا۔ صبح کی پہلی کرن ابھی پوری طرح زمین پر نہیں اتری تھی کہ حیات پر معمول جائے نماز پر بیٹھی تھی، مصروف تھی۔ تلاوت مکمل کرنے کے بعد اس نے دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھایا، اللہ میری والدین کی حفاظت فرما۔ دعا کے بعد اس نے چہرے پر عجیب سا سکون پھیل گیا۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ اپنی والدہ سے اجازت لے کر یتیم خانے کے لیے روانہ ہو گئی۔ راستے میں وہ ایک بیکری پر بچوں کے لیے کیک اور بسکٹ خرید رہی تھی۔ بچہ بھاگتا ہوا آیا، جی میری بہن بیمار ہے، ہمارے پاس دوائی لینے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ حیات نے فوراً ڈاکٹر کو فون کیا، جیب میں موجود تمام رقم بچے کے ہاتھ میں رکھ دی۔ ضرورت ہو تو مجھے بتانا۔ بچے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اللہ نے آپ کو ہمیشہ خوش رکھے باجی۔ حیا نے مسکرا کر کہا میرے لیے دعا کرنا، یہ سب سے قیمتی چیز ہے۔ زابر شاہ اپنے دفتر میں موجود تھا۔ اس کے سامنے شہر کے مختلف کاروبار کی فائلیں رکھی تھیں لیکن اس کا ذہن کہیں اور تھا۔ شاہ پیچھے حملے کے پیچھے جس شخص کا ہاتھ کا اس کا سراغ مل گیا ہے۔ زابر نے نظریں اٹھائی، نام کمال مرزا۔ یہ سنتے ہی کمرے کی فضا بدل گئی۔ ازمیر نے آہستہ سے بولا حکم کرے۔ چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا پہلے مکمل حقیقت معلوم کرو، اگر اس میں بے گناہ لوگ شامل ہوئے تو کوئی کارروائی نہیں ہوگی۔ ازمیر حیران رہ گیا، چند دن پہلے تک زابر صرف بدلہ لینے کا سوچتا تھا، مگر اب وہ ہر فیصلے سے پہلے ایک بار ضرور سوچتا ہے۔ حیا یتیم خانے سے واپس آ رہی تھی کہ اچانک تیز رفتار گاڑی اس کے قریب آ کر رکی۔ وہ گھبرا کر پیچھے قدم ہٹی تو گاڑی کا دروازہ کھلا، نکلنے والے شخص کوئی اور نہیں بلکہ زابر شاہ تھا۔ السلام علیکم۔ حیات نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وعلیکم السلام۔ چند لمحوں تک دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے اور خاموش تھے۔ اس دن اچانک میں چلا گیا تھا، آپ کا شکریہ ادا نہیں کر سکا، مجھے آپ کے جملے چند ابھی تک یاد ہیں۔ حیات نے مسکرا کر کہا اگر میرے الفاظ سے کسی کے دل کو سکون ملا تو اصل شکر اللہ تعالیٰ کا۔ یہ جملہ سن کر زابر خوش ہو گیا۔ طاقت دولت یا خوف کی نظر سے نہیں دیکھا تھا بلکہ ایک انسان سمجھ کر بات کی تھی۔ اسی لمحے سڑک کی دوسری طرف ایک گاڑی میں بیٹھا شخص دیکھ رہا تھا دوربین کے ساتھ۔ زابر شاہ ایک لڑکی سے ملا ہے۔ فون کی دوسری طرف سے اسے سرد آواز آئی، اس لڑکی پر نظر رکھو، اگر وہ زابر کی کمزوری بنی تو سب سے پہلے اسے ختم کیا جائے گا۔ گاڑی آہستہ آہستہ اندھیرے میں غائب ہو گئی۔ حیات کو ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ چند لمحوں کی ملاقات اسے ایک شدید جنگ میں بدل دے گی۔ کھڑا زابر شاہ حیات کے ساتھ چلتا پہلی ہی بار دل میں ایک دعا مانگ رہا تھا، یا اللہ اگر یہ راستہ میری ہدایت کا ذریعہ ہے تو میری رہنمائی فرما۔ حیات نے آسمان کی طرف دیکھا اور ایک گہرا سانس لیا، اللہ حافظ۔ اس نے زابر کو مختصر سا جواب دیا اور اپنے راستے پر چل پڑی۔ زابر کافی دیر تک اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا، پھر خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گیا۔ ازمیر نے مسکراتے ہوئے کہا شاہ پہلی دفعہ کسی کو اتنی دیر تک جاتے ہوئے دیکھا ہے آپ نے۔ زابر نے سنجیدہ لہجے میں جواب دیا، فضول باتیں مت کرو۔ لیکن وہ خود بھی جانتا تھا کہ اس کے دل میں کچھ بدل رہا ہے۔ شہر کے مضافات ایک پرانی فیکٹری کے تہہ خانے میں کئی لوگ جمع تھے۔ کمرے کی تمام لائٹس بند تھیں، صرف ایک میز پر چلتا ہوا لیمپ تھا جو کہ ہلکی سی روشنی پھیلا رہا تھا۔ کرسی پر بیٹھے شخص نے سیاہ دستانے پہنے ہوئے تھے اور اس کے سامنے ایک تصویر۔ لڑکی کون ہے؟ اس کی آواز میں عجیب سی ٹھنڈک ہے۔ یہ ایک آدمی آگے بڑھا، سر جی یہ حیات شاہ ہے، ہم خاندان سے تعلق رکھتی ہے، یہ یتیم خانوں کی خدمت کرتی ہے، سب لوگ اس کی بہت عزت کرتے ہیں۔ وہ شخص خاموش رہا، پھر آہستہ سے مسکرایا، زابر شاہ کی کمزوری سر کیا اسے ختم کر دیں؟ نہیں، پہلے یہ پتہ کرو کہ کیا وہ واقعی زابر کی زندگی کا حصہ بننے والی ہے۔ حیات کر کے تو اس کی والدہ نے دروازہ کھولا، بیٹا ہی دیر ہوئی نہیں امی، راستے میں بیمار بچی مل گئی تھی۔ والدہ نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، اللہ تمہیں ہمیشہ اپنی امان میں رکھے۔ کھانے کے بعد حیات اپنے کمرے میں گئی اور ڈائری کھولی اور روزانہ اپنے دن کی اچھی باتیں لکھ لی۔ اس قدم سے اس نے آج لکھا کہ دوبارہ شخص سے ملاقات ہوئی جس کی آنکھوں میں بہت درد تھا، یا اللہ اگر وہ پریشان ہے تو اس کی پریشانی دور کر۔ ڈائری بند کرتے ہوئے اسے اندازہ بھی نہ تھا کہ کوئی اس پر گہری نظر رکھے ہوئے۔ زابر اپنی چھت کی حویلی پر شہر کی روشنیاں دیکھ رہا تھا۔ عشاء کی نماز کے بعد وہ آہستہ آہستہ نیچے آیا، وضو کیا، برسوں بعد پہلی بار جائے نماز پر کھڑا ہو گیا۔ یا اللہ میں نہیں جانتا کہ تم مجھے معافی دے گا کہ نہیں، مگر تیرے دروازے سے لوٹ گیا تو کہیں اپنا نہیں ملے گا۔ اس کی آنکھ کا ایک آنسو جائے نماز پر گرا۔ اسی لمحے ازمیر دروازے پر آیا مگر زابر کو جائے نماز میں دے کر خاموشی سے واپس چلا گیا۔ اس نے دل میں کہا یا اللہ میرے زابر شاہ کو دل کو سکون دے۔ حیات کے گھر کے سامنے ایک سیاہ گاڑی آ کر رکی اور دوسری طرف سے جملہ سنائی دیا، اب کھیل شروع ہوگا، گھر کے اندر سب بے خبر ہیں، باہر اندھیرا اور طوفان تھا۔ صبح کی نرم سنہری دھوپ آہستہ آہستہ شہر پر پھیل رہی تھی۔ حیات نے ہمیشہ کی طرح نماز پڑھی اور قرآن کریم کی تلاوت کی اور دعا کرتی رہی، یا اللہ میرے والدین کو سلامت رکھ، میرے قدم ہمیشہ اسے حق کا راستے پر قائم رکھ، اور میرے نصیب میں کوئی آزمائش لکھی ہے تو مجھے صبر بھی عطا کر۔ اس نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا، مسکراتے ہوئے کمرے سے باہر آ گیا۔ السلام علیکم۔ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے اس کے خوش دل سے کہا وعلیکم السلام، تب ایک ساتھ جواب دیا۔ حیات کی والدہ
حارث صاحب اخبار پڑھ رہے تھے، وہ روز کی طرح ناشتہ کر رہی تھی۔ اس کا اپنا بڑا بھائی 5 سال کے بیٹے کو روٹی کھلا رہا تھا۔ اس کے بیٹے کے ارادے اور تھے، وہ چاکلیٹ کے ارادے میں تھا۔ اس کے باپ سر پکڑ کر بیٹھ گیا، ابے یہ چاکلیٹ کون کھاتا ہے؟ احد نے معصوم سا جواب دیا، پورا گھر ہنس پڑا۔ میں سعد کی بیوی مریم احد چائے پانی گلاس لے کر آئی۔ مریم نے مسکراتے ہوئے کہا، نہیں بس ماں ہوں، گھر کا ماحول ہمیشہ کی طرح خوش اور محبت سے ہنسی سے بھرا رہتا تھا۔ ناشتہ ختم ہوا تو حیا نے اپنا بیگ اٹھایا اور امی میں یہ تیوں کھانے جا رہی ہوں، اللہ حافظ۔ زاویہ شاہ کی وسیع اور ریز حویلی کے لون میں ایک نوجوان کافی کاموں کے لیے گنگنا رہا تھا۔ یہ کوئی نہیں، حاشر کا چچا تھا، تقریباً 50 سال عمر، اتنا موڈ اچھا کہ بات کر کے کسی کا بھی موڈ اچھا کر دیا۔ وہ چتا ہوا اندر داخل ہوا، صبح بخیر مشہور عوام نوکر بے اختیار ہنسے۔ اسی وقت سیڑھیوں سے زاویہ نیچے اترتا ہوا دکھائی دیا۔ کالے رنگ کی شرٹ، سادہ گھڑی، پرسکون مگر بغاوت شخصیت کا ملک فوراً سلام کیا، السلام علیکم بڑے میاں۔ زاویہ نے نظر اٹھا کر کتنی بار دیکھا مجھے بڑے میاں کہا؟ جی زاویہ بھائی 2 سیکنڈ خاموش رہا، پھر بولا، لیکن بڑے میاں سوٹ کرتا ہے۔ زاویہ نے اس کی طرف کوششن پھینکا، حاشر ہنستے ہوئے ایک طرف ہٹ گیا۔ ارے ارے صبح صبح کون تشدد کرتے؟ اسی وقت ازمیر اندر آیا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ازمیر نے فائل زاویہ کے سامنے رکھ دی، کل رات ہمارے آدمی نے تصدیق کر دی، کمال مرزا کے لوگ واقعی حیات پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ حاشر کے چہرے پر ہنسی غائب ہو گئی، یہ حیات کون ہے؟ اور زاویہ خاموش رہا۔ امید کہ مختصر سی بات بتا دی۔ حاشر نے گہرا سانس لیا، اگر وہ بے گناہ ہے تو اسے کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ زاویہ نے پہلی بار اس کی بات پر اثبات میں سر ہلایا، اسی لیے آج سے ہی اس کی حفاظت ہوگی۔ شہر کے ایک پوش علاقے میں بیٹھا ہوا تھا کمال مرزا۔ جی سر، سامنے 2 آدمی کھڑے تھے، زاویہ اور شاہ کی حرکت پر نظر رکھو۔ جی سر، وہ لڑکی حیات، اسے ہاتھ مت لگانا۔ دونوں حیران ہوئے۔ سر؟ کمال کرسی سے اٹھا کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ شطرنج میں بادشاہ کو مارنے کے لیے سب سے پہلے اس کے جذبات کو قید کیا جاتا ہے۔ اس کے ہونٹوں کی خطرناک مسکراہٹ پھیل گئی جاری ہے۔ کیسے ہیں سب؟ ٹارگیٹ جلد سے جلد کمپلیٹ کروایا کریں تاکہ اتنی ہی جلدی ایپیسوڈ آئے، اور چینل کو سبسکرائب کریں اور ٹارگیٹ مکمل کروا دیجیے گا۔